السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا کریم آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے آپ لوگ میری چند باتیں ضرور یاد رکھنا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دے گا۔ عزیز ساتھیو، آج لوگ بہت سارے لوگوں کا دل توڑتے ہیں، کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے بندوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر ہر ایک انسان جو ہے انسان کو ستانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور کوئی کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ عزیز ساتھیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ بیمار پڑ جائے اور کوئی انسان اس کو دیکھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ راستے میں ہوتا ہے تو جنت کے راستے میں ہوتا ہے، اور جب وہ انسان اس مریض کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے تو دوستو نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی اگر ہم کسی کو دیکھنے کے لیے جائیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو 70,000 فرشتوں کی جماعت جو ہے اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا ہوگا۔ دوستو، ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ میں اگر ہم اچھائی نہیں کر سکتے تو دوستو کسی کے لیے برائی کے راستے بھی تیار نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے راستہ کھودتا ہے، جو دوسروں کے لیے کانٹے بچھاتا ہے، وہ خود ہی آ کر ان کانٹوں میں پھنستا ہے، یا اس گڑھے میں وہ خود ہی انسان پھنستا ہے۔ اس لیے دوسروں کی برائی اور دوسروں کی غیبت اور دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار پہ، اپنی کھیتی باڑی پہ اور اپنے جو ہے معاشرے پر اور اپنے اہل و عیال پر دھیان دیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہے کام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری ذہنیت بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک رہے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کے جو سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو انسان مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، اور جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ یعنی انسان جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ تو عزیز ساتھیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے، جو میں نے آپ سے کہا تھا ایک پیاری سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دکھایا ہوں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا۔ جب لگن بھائی نے سلیم بھائی سے کہا تو لگ ہی نہیں رہا کہ ان کا نام لکھن ہے اور ان کا نام سلیم ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے رام اور لکھن کی جوڑی ہے۔ یہی تو ہندوستان ہے۔ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی، آپ ہم دونوں مل کر رہے پیار سے، بس یہی تو حکومت نہیں چاہتی۔ ہندو
یہی ڈھنگ ہے، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے؟ کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا، کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے؟ سینے میں دل رکھتے ہیں اور دل میں ذرا سا بھی درد رکھتے ہیں تو کوئی اٹھے گا نہیں اس نظم پہ، بس اتنی گزارش ہے آپ سے۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے؟ یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے؟ سازش کسی کی بھی ہو، آج خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگے ہیں۔ عزیزوں میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی 1400 برس پرانا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات کا محسن لے کے آیا تھا۔ یہ وہ تقریر ہے جو 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مولانا آزاد نے دی تھی۔ میں رانچی میں کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ اسے دہرانا ضروری ہے۔ آپ ڈریے مت، ایک لڑائی پارلیمنٹ میں، ایک لڑائی عدالت میں، تو ایک لڑائی زمین پر۔ آپ کی عبادت گاہوں کے خلاف، آپ کی درس گاہوں کے خلاف، آپ کے قبرستانوں کے خلاف کوئی ہاتھ بڑھتا ہے تو آگے بڑھ کر کے اس پنجے سے پنجہ لڑاؤ اور کہو کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اپنے پرکھوں کی، اپنے اجداد کی دان کی ہوئی زمینیں، وقف کی ہوئی زمینیں لوٹنے نہیں دیں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ